وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ موٹی آواز والے حروف یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے۔ یہ 7 حروف ہر حالت میں موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان پر زبر، زیر پیش ہو یا سکون یا تشدید ہو۔ چونکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اسی لیے انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ان کو موٹی آواز سے پڑھنے میں اتنا تکلف نہ کریں کہ زبر اور زیر کی صورت میں ہونٹ گول ہو جائیں یا زبر کے بعد والا الف واو کی مانند سنائی دے۔ مثلا صدق، صراط، صادقین کو اس طرح پڑھنا: صدق، صراط، صادقین۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا از حد ضروری ہے۔ آئیے موٹی آواز والے حروف کی ادائیگی کی پہچان کریں اور ان کے نقشہ جات پر توجہ مرکوز کریں۔ خا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں، یعنی خا، خا، خا۔ اور یاد رکھیں کہ خا کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو، مثلا خا، خا، خا۔ یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقے کے ساتھ مشق کیجیے: خا، 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 خائبین۔ صاد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگائیں اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کریں، یعنی صا، صا، صا۔ یاد رکھیں کہ صاد کو ادا کرتے وقت شروع والی آواز کو باریک نہ کریں، مثلا صا، صا، صا۔ یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقے کے ساتھ مشق کیجیے: صا، 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 صا۔
الصابرین، وعد کی ادائیگی میں زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کریں، زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگائیں، یعنی وہ وہ وہ۔ تو یاد رکھیں کہ زبان کے موٹے کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو داڑھوں کے سامنے والا ہے۔ مشق کیجیے، وہ 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 لضالون، غین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں، یعنی غو غو غو۔ اور یاد رکھیں کہ غین کی ادائیگی میں خرخراہٹ کی آواز پیدا نہ ہو، مثلا غو غو غو، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقے کے ساتھ مشق کیجیے، غو 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 غائبین، طا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگائیں اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کریں، یعنی پو پو پو۔ مشق کیجیے، پو 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 طائعین، قاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگائیں، یعنی قو قو قو۔ مشق کیجیے، قو 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 قو۔ یقاتلون، واو کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگائیں اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کریں، یعنی وہ مشق کیجیے، تظاہر، موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف کی دوبارہ مشق کیجیے۔ خا کی مشق
خو 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 خائبین صاد کی مشق صو 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 الصابرین ضاد کی مشق ضو 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 لضالون غین کی مشق غو 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 غائبین طا کی مشق طا 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 طائعین قاف کی مشق قا 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 یقاتلون ضا کی مشق ضا 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 تظاہرا موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف کا جو تلفظ آپ نے سنا ہے اسی طرح یاد کریں اور خوب مشق کریں تاکہ قرآن مجید میں موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ یہ تھی چند گزارشات موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورۃ الضحیٰ کی مشق کروائی جائے گی، اور مشق کے دوران الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا جائے گا تاکہ سننے والا آسانی کے ساتھ ہر لفظ کی صحیح ادائیگی کو سمجھ سکے اور پھر آسانی سے اپنا تلفظ بھی درست کر سکے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا